ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میلاد کا موسم ہے اور ہمیں حب رسول بڑھانے کا حکم بھی ہے، لہذا ان روایات کو پڑھا اور سنا جائے جن سے دل کے اندر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت اور زیادہ ہو جائے، کیونکہ حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب تک میں تم کو تمہارے باپ، لڑکے اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں تم کامل مومن نہیں ہو سکتے۔ یعنی ہمارے ایمان کے اندر کمال اسی وقت پیدا ہوگا جب ساری کائنات سے زیادہ ہمارے دل میں حضور کا پیار پیدا ہو جائے گا۔ اور اس پیار کے مظاہر اگر دیکھنا ہو تو صحابہ کی زندگی میں نظر آتے ہیں۔ ایک بار ایک صحابی آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جوش محبت میں حضور کی قمیص کو الٹ دیا اور قمیص کے اندر گھس گئے اور میرے آقا علیہ السلام کو چومنے لگے اور آپ سے لپٹ گئے۔ یہ انداز محبت صحابہ کا۔ اور حضرت اسید بن حضیر یہ بڑے شگفتہ مزاج صحابی تھے، ایک دن ہنسی مذاق کی باتیں کرتے تھے۔ ایک دن کیا ہوا، ان کے پہلو میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک چھڑی سے کونچ دیا، تو انہوں نے اس کا انتقام لینا چاہا اور آپ میرے آقا علیہ السلام اس پر راضی ہو گئے، لیکن صحابی حضرت اسید نے کہا کہ آپ کے بدن پر تو کرتا ہے اور جب آپ نے چھڑی مجھ کو لگائی تھی تو میرے بدن پہ تو کرتا نہیں تھا۔ میرے آقا علیہ السلام نے بھی اپنا کرتا اٹھا دیا اور سب یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ اپنا بدلہ لے رہے ہیں، لیکن جب آقا کریم علیہ السلام نے اپنا کرتا اٹھایا تو وہ آپ سے لپٹ گئے اور کروٹ کو بوسہ لینے لگے اور کہا، یا رسول اللہ بدلہ لینا مقصد نہیں تھا، مقصد بوسہ لینا تھا۔ یہ ان کا تھا میرا آقا علیہ السلام کے ساتھ پیار۔ حضرت ظاہر ایک بدوی صحابی تھے، دیہات کے رہنے والے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتے تھے اور آپ کی خدمت میں ہدیہ بھیجا کرتے تھے اور آپ بھی ان سے محبت کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ ظاہر ہمارے بدوی ہیں اور ہم ان کے شہری ہیں، یعنی یہ دیہات کا سامان لا کر کے ہمارے سامنے رکھتے ہیں، ہم انہیں شہر کے تحفے دے کر کے بھیجتے ہیں۔ ایک دن وہ اپنا سودا فروخت کر رہے تھے، اللہ کے رسول علیہ السلام پیچھے سے گئے اور ان کو گود میں لے لیا۔ انہوں نے کہا کہ کون ہے، یعنی جب آقا کریم علیہ السلام نے ان کی آنکھوں پہ اپنا دست پاک رکھا تو پوچھا کہ کون ہے، چھوڑ دو، لیکن جب مڑ کر کے دیکھا تو اللہ کے رسول علیہ السلام کو دیکھ لیا تو اور پیچھے ہٹ کر کے اپنی پشت کو بار بار سینہ اقدس سے چمٹانے لگے اور تسکین پانے لگے۔ تو یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا جیسے غریب صحابہ سے پیار تھا، ایسے ہی ان غربا صحابہ کا حضور کے ساتھ میں بھی یہ پیار تھا۔ عربوں میں یہ خیال تھا کہ اگر کسی کا پاؤں سن ہو جائے اور وہ اپنے محبوب کو یاد کر لے تو پاؤں کا جو سن ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ ایک بار حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں سن ہو گئے، کسی نے کہا کہ اپنے محبوب کو یاد کرو، تو انہوں نے حضور کو پکارا، یعنی سب سے زیادہ محبوب ان کی نظر میں میرے آقا علیہ السلام ہی تھے، تو انہوں نے حضور کو پکارا اور ان کا پاؤں پھر ٹھیک ہو گیا۔ حضرت ام عطیہ ایک صحابیہ ہیں، جب وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتی تھی تو خوشی کی وجہ سے، زیادہ خوشی کی وجہ سے کہتی تھی، بے ابی، یعنی یا رسول اللہ میرے باپ آپ پر قربان ہو جائیں۔ جب بھی بات کرتی تھی تو یہ ضرور کہتی تھی، یا رسول اللہ میرے باپ آپ پر قربان ہو جائیں۔ اور یہ بھی یاد رکھنا، ہماری اور آپ کی طرح نہیں ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ حضور کے نام پہ جان بھی قربان کر دیں گے اور جب جان قربان کرنے کا موقع آئے تو ہم لوگ گھروں میں جا کے بیٹھ جائیں۔ وہ کہتے تھے تو وہ کر کے بھی دکھایا کرتے تھے۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت اور محبت کی وجہ سے صحابہ کرام
آپ کا بڑا خیال رکھتے تھے، یعنی حضور کو کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ ایک بار ایک سفر میں تھے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، تو جس میں ایک صحابی نہایت ہی اہتمام کے ساتھ میں آپ کے لیے پانی ٹھنڈا کرتے تھے تاکہ حضور کو جب ٹھنڈے پانی کی ضرورت پڑے تو بارگاہ میں پیش کر دوں۔ ایک عورت تھی جو مسجد نبوی شریف میں جھاڑو لگایا کرتی تھی، اس کا انتقال ہو گیا تو صحابہ کرام نے ان کو دفن کر دیا اور آپ کو اطلاع نہیں دی۔ بعد میں آپ کو معلوم ہوا، فرمایا مجھے کیوں نہیں بتایا؟ بولے حضور روزے سے تھے اور قیلولہ فرما رہے تھے، ہم نے تکلیف دینا گوارا نہیں کیا۔ حالانکہ صحابہ تو چاہتے تھے کہ حضور جنازہ پڑھائیں تاکہ قسمت چمک جائے، لیکن حضور کے آرام کا اتنا خیال کیا کہ جنازے کے لیے آپ کو نہ بلایا کہ کہیں آپ کی نیند میں کوئی خلل نہ ہو جائے۔ اسی طرح ایک اور صحابی کا انتقال ہو گیا، صحابہ کرام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر نہیں کی اور اندھیری رات تھی اور ایسے ہی دفن کر دیا۔ جب حضور نے پوچھا تو کہا حضور اندھیرا تھا، ہم نے سوچا سرکار کو تکلیف ہوگی اس لیے آپ کو ہم نے نہیں بتایا۔ یہ آرام کا خیال تھا صحابہ کے دل کے اندر، اور میرے آقا علیہ السلام کو جو چیز بھی پسند ہوتی تھی صحابہ بھی اس کو پسند کرتے تھے، یعنی انہوں نے اپنی پسند کو حضور کی پسند پہ قربان کر دیا تھا۔ حضرت انس بن مالک بھی اس کا بڑا اہتمام کرتے تھے۔ میرے آقا علیہ السلام کو چونکہ کدو شریف بڑا پسند تھا تو وہ بھی پسند فرماتے تھے۔ ایک دن میرے آقا علیہ السلام کدو کھا رہے تھے تو وہ کہنے لگے صحابی حضرت انس بن مالک کے، اے کدو کے درخت، تجھے حضور پیار کرتے تھے اس لیے تو مجھے بھی بہت پیارا لگتا ہے، یعنی اپنا پیار نہیں، حضور کو پیارا تھا اس لیے مجھے بھی پیارا ہے۔ اپنی محبت اور اپنی خواہشات کو حضور کی محبت پہ انہوں نے قربان کر دیا، اور آپ کی محبت نے صحابہ کرام کے نزدیک ہر اس چیز کو محبوب بنا دیا تھا جو میرے آقا کا معمول تھا۔ جیسے حضور جو بھی کام کرتے تھے دائیں طرف سے کرتے تھے۔ ایک بار حضرت میمونہ کے گھر میں حضرت عبداللہ بن عباس آپ کے دائیں طرف تھے اور حضرت خالد بن عباس بائیں طرف بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دودھ لا کر کے دیا تو آپ نے پینے کے بعد میں حضرت عبداللہ بن عباس سے فرمایا کہ حق تو تمہارا ہی ہے، لیکن اگر ایثار کر دو خالد کو دے دو تو ٹھیک ہے۔ بولے یا رسول اللہ آپ کا جھوٹا تو میں کسی کو نہیں دے سکتا، یعنی حضور اور کوئی بات ہوتی تو ہوتی لیکن آپ نے پی لیا ہے، اب تو میں خود ہی اس کو اپنے لیے رکھوں گا۔ اسی طرح ایک بار آپ نے پانی یا دودھ پی کر کے حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کو عطا کیا تو حضرت ام ہانی بولی میں اگرچہ روزے سے ہوں لیکن حضور کا جھوٹا واپس کرنا پسند نہیں کرتی۔ روزے سے ہوں تو کیا ہوا، حضور نے دے دیا ہے تو اب تو یہ تو میری پسند بن گئی ہے۔ اور محبت کی وجہ سے صحابہ آپ کو تکلیف پہنچانا بالکل گوارا نہیں کرتے، اور حضور کو اگر کوئی رنج ہو جاتا تو صحابہ بھی بہت رنجیدہ ہو جاتے تھے۔ یہ بھی ایک بہت محبت کی دلیل ہے، ورنہ کوئی آدمی کسی کے غم میں شریک تو ہو جاتا ہے لیکن کسی کا غم وہ بانٹنا گوارا نہیں کرتا ہے، اور صحابہ کرام کا عالم تھا۔ ایک بار میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 1 مہینے کے لیے ازواج مطہرات سے علیحدگی اختیار کر لی، آپ جدا ہو گئے تو تمام صحابہ نے مسجد میں آ کر کے رونا شروع کر دیا، یعنی حضور کا غم صحابہ نے اپنا غم بنا لیا، حضور کے رنج کو اپنا رنج بنا لیا۔ اور جب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مرض الموت یعنی آخری ایام حیات ظاہری کے تھے تو حضرت ابوبکر کو آپ نے امام بنانا چاہا تو حضرت عائشہ نے کہا حضور وہ نرم دل آدمی ہیں، جب آپ کو نہیں دیکھیں گے تو خود بھی روئیں گے اور تمام صحابہ بھی روئیں گے۔ یہ حضور کے ساتھ ان کی محبت تھی۔ حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک فیاض صحابی تھے، ان کو آپ سے اس قدر محبت تھی کہ جب حضور نکاح کرتے تھے تو وہ اپنی طرف سے ولیمہ کی دعوت کر دیتے تھے، یعنی حضور کا نکاح ہوتا تھا اور وہ انتظاری میں رہتے تھے، آپ کی طرف سے دعوت ولیمہ خود رکھ دیتے تھے۔ یہ سرکار کے ساتھ ان کی محبت۔ اور جب اللہ کے رسول علیہ السلام کسی غزوہ میں تشریف لے جاتے تو صحابیات محبت کے اندر آپ کی واپسی اور سلامتی کے لیے منت مانا کرتی تھی۔ کیا منت مانتی تھی؟ میرے آقا تشریف لے آئیں تو یار اللہ میں یہ کروں گی وہ کروں گی۔ ایک بار آپ کسی غزوے میں تشریف لے گئے تو ایک صحابیہ یعنی جو حضرت سودا ہیں انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نے منت مانی تھی کہ اگر اللہ آپ کو صحیح سالم واپس لائے گا تو آپ کے سامنے دب بجا کر کے میں گاؤں گی، یا رسول اللہ میں اپنی منت پوری کرنا چاہتے ہوں۔ یعنی وہ میرا آقا علیہ السلام جب نگاہوں سے اوجھل ہو جاتے تھے تو سلامتی کی دعا کرتی تھی، اور صرف دعا ہی نہیں کرتی تھی، منت مانتی تھی اللہ اپنے محبوب کو دوبارہ ہمارے درمیان بھیج دے۔ اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عام طور پر فقر و فاقہ کی زندگی بسر کرتے تھے۔
کمی کچھ نہیں تھی، حضور چاہتے تو سونے کے پہاڑ آپ کے ساتھ میں آ جاتے، لیکن میرے آقا کو سادگی پسند تھی۔ تو صحابہ کرام کے سامنے آپ کی جو گھریلو زندگی کا یہ منظر آتا تو محبت کی وجہ سے صحابہ کی آنکھوں میں آنسو آ جایا کرتے تھے۔ ایک بار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاشانہ نبوت میں تشریف لے گئے تو دیکھا کہ آپ چٹائی پر لیٹے ہوئے ہیں اور جس پر کوئی بستر نہیں ہے اور جسم مبارک پر تہبند کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، پہلو میں چٹائی کے نشانات پڑے ہوئے ہیں، توشہ خانہ میں مٹھی بھر جو کے سوا کچھ بھی نہیں، بس اتنا سا جو ہے گھر میں اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ ارشاد ہوا عمر کیوں روتے ہو؟ بولے کیوں نہ روؤں، آپ کی یہ حالت اور قیصر و کسریٰ دنیا کے مزے لے رہے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تمہیں یہ پسند نہیں ہے کہ ہمارے لیے آخرت ہے اور ان کے لیے دنیا ہو؟ یعنی حضور نے بتا دیا میں چاہوں تو دنیا رب مجھے بھی عطا کرے، لیکن میں دنیا کو نہیں پسند کرتا، میں نے آخرت کو پسند کیا ہے۔ لیکن صحابہ کی محبت تھی، وہ یہ فقر و فاقہ اور سادگی دیکھ کر کے رو دیا کرتے تھے۔ اور آپ کے وصال کے بعد میں تو صحابہ کرام جب آپ کی یہ حالت یاد کرتے تھے تو آنکھوں سے آنسو نکل پڑتے تھے۔ ایک بار حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے چپاتیاں آئیں تو دیکھ کر کے رو پڑے اور کہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی چپاتی بھی نہیں دیکھی تھی، یعنی حضور نے کبھی چپاتی دیکھی نہیں تھی، کھانا تو بہت دور کی بات ہے، سرکار نے کبھی چپاتی تناول ہی نہیں فرمائی، تو دیکھ کر کے رو پڑے۔ اور میرے آقا علیہ السلام نے چپاتی نہیں کھائی، وہ آپ کی سادگی تھی، وہ جو کی روٹی معمولی، اور وہ معمولی آپ کی غذا تھی۔ وہ معمولی کہنا بھی وہ میں سمجھتا ہوں کہ ادب کے خلاف، وہ معمولی نہیں تھی کہنے کے اعتبار سے تو وہ جو کی روٹی تھی، لیکن کائنات کی دولتیں بھی اس کے اوپر نچاور کی جائیں تو کم ہے۔ ایک بار حضرت عبد الرحمن نے اپنے دوستوں کو گوشت روٹی کھلایا تو رو پڑے اور کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال بھی ہو گیا اور آپ نے پیٹ بھر کے جو کی روٹی بھی کبھی نہیں کھائی۔ تو یہ باتیں صحابہ سے جو صادر ہوتی تھی وہ کمال محبت کی وجہ سے ہوئی۔ غزوہ تبوک سخت گرمیوں کے زمانے میں واقع ہوا تھا۔ حضرت ابو خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے جو اس غزوے میں شریک نہ ہو سکے۔ ایک دن وہ گھر میں آئے تو دیکھا کہ بیویوں نے ان کے لیے آرام کے لیے سامان تیار کیا ہے، بالا خانے میں پانی کا چھڑکاؤ کر دیا، پانی ٹھنڈا کیا، عمدہ کھانا تیار کیا، لیکن وہ تمام سامان عیش و عشرت دیکھ کر کے بولے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لو اور گرمی میں کھلے میدان میں ہوں اور ابو خیثمہ سائے میں بیٹھے، ابو خیثمہ ٹھنڈا پانی نوش کرے اور ابو خیثمہ عمدہ غذا کھائے اور خوبصورت بیویوں سے لطف اٹھائے، خدا کی قسم یہ انصاف نہیں ہے، میں ہرگز بالا خانے پہ نہیں آؤں گا۔ چنانچہ اسی وقت میں سامان باندھا اور تبوک کی طرف روانہ ہو گئے۔ یعنی اپنا سارا آرام حضور کی یاد آنے کے بعد میں انہوں نے چھوڑ دیا کہ حضور تو گرمی کے اندر غزوے میں چلے جائیں اور ابو خیثمہ اتنا آرام کرے، یہ میں اپنی محبت کے خلاف سمجھتا ہوں۔ حضور کی بارگاہ میں جا کر کے پہنچ گئے اور وصال کے بعد میں جب صحابہ کو حضور کی یاد آتی تھی تو بے اختیار رو پڑتے تھے۔ ایک دن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا جمعرات کا دن کس قدر سخت تھا، اس کے بعد میں اتنا روئے کہ زمین کی کنکریاں آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ حضرت سعید بن جبیر نے پوچھا جمعرات کا دن کیا ہے جس کو یاد کر کے آپ رو رہے ہیں؟ تو حضرت عبداللہ بن عباس بولے اسی دن میرے آقا علیہ السلام کے مرض الموت میں شدت آئی تھی، یعنی جس دن میں حضور بیمار ہوئے تھے اس دن کو یاد کر کے بھی صحابہ رو پڑتے تھے کہ جمعرات کا دن کتنا سخت تھا، اور آپ کی مبارک صحبتوں کی یاد آتی تھی تو صحابہ کرام کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو نکل آتے تھے۔ ایک بار حضرت ابو بکر اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما انصار کی ایک مجلس میں گئے تو دیکھا کہ سب رو رہے ہیں۔ سبب پوچھا کہ بھئی تم رو کیوں رہے ہو؟ تو کہا کہ ہم کو حضور کی مجلس یاد آ گئی۔ علامہ ابن حجر کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے یہ واقعہ حضور کی بیماری کے زمانے کا ہے جس میں انصار کو یہ خوف ہوا تھا کہ اگر اسی بیماری میں حضور کا وصال ہو گیا تو پھر حضور کی جو نورانی مجلسیں ہیں وہ ہم کو کیسے میسر آئیں گی، تو اس مجلس کو یاد کر کے غم کے اندر صحابہ رو پڑے۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرتے تھے تو بے اختیار ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جایا کرتے تھے۔ تو صحابہ کی یہ جو محبتیں ہیں آج ہمیں یاد کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جب صحابہ کی ان محبتوں کو ہم یاد کریں گے اور ان محبتوں کا جب چرچا کریں گے نا، ہمارے دلوں میں بھی حضور کی محبت
اور اس کی چاشنی اور پیدا ہو جائے گی۔ سرکار کی خدمت کے لیے صحابہ نے کیا کیا نہیں کیا، کیا کیا نہیں کیا۔ صحابہ کرام حضور کی خدمت کو اپنا سب سے بڑا شرف سمجھا کرتے تھے۔ حضرت بلال کو آپ دیکھو، ابتدا سے لے کے اخیر تک حضور کے گھریلو انتظامات انہوں نے اپنے ذمے لیے تھے، اور اس کے لیے کتنی تکلیفیں اٹھائی تھی، کتنی تکلیفیں اٹھائی تھی۔ جب کوئی غریب مسلمان حضور کی خدمت میں حاضر ہوتا، اس کے بدن پہ کپڑے نہیں ہوتے، میرے آقا حضرت بلال کو حکم دیتے کہ قرضہ لے کر اس کو خوراک کا انتظام کرو، اس کے لیے کپڑے کا انتظام کرو۔ حضرت بلال جاتے تھے قرض لے کر، اور یہ جود و سخا کی وہ باتیں ہیں جو آج دنیا میں آپ کو کہیں نظر نہیں آئیں گی۔ میرے آقا علیہ السلام قرض لے کے غریبوں کی مدد کرتے۔ ایک بار کسی مشرک سے قرضہ لے لیا غریب کو دینے کے لیے، لیکن ایک دن اس نے دیکھا کہ وہ مشرک بڑا جلال میں آیا اور غصے میں آ کر کے سخت لہجے میں کہنے لگا، حبشی تجھے معلوم ہے کتنے مہینے ہو گئے، اب مہینے میں کتنے دن باقی رہ گئے ہیں، میں 4 دن کے بعد میں قرضہ وصول کرنے آؤں گا، اگر قرض تو نے نہیں ادا کیا تو جس طرح تو پہلے بکریاں چراتا تھا ایسے ہی تجھ سے میں بکریاں چرواؤں گا۔ اب حضرت بلال کو اتنا رنج ہوا، عشاء کی نماز کے بعد میں حضور کی خدمت میں آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ، وہ جو غریب آدمی کو قرضہ آپ نے دلوایا تھا میں نے مشرک سے لے کے دے دیا تھا، مجھ کو تنگ کر رہا ہے، رسوا کر رہا ہے۔ حضور فرمائیے تو جب تک قرض ادا نہ ہو میں کہیں بھاگ جاؤں، جب پیسوں کا انتظام ہوگا تو میں واپس آ جاؤں گا۔ اب وہ آئے گھر پہ سامان باندھ کر کے بیٹھ گئے کہ صبح ہوگی یہاں سے میں فرار ہو جاؤں گا، تاکہ جب حضور کی بارگاہ میں کچھ مال آئے گا تو قرض ادا کر دیں گے۔ اور پھر گھر واپس آ گئے، بھاگنے کے لیے سامان تیار کیا، لیکن اللہ رب قدیر نے جو ہے وہ انتظام فرما دیا۔ میرے آقا علیہ السلام نے حضرت بلال کو بلانے بھیجا۔ حضرت بلال پہنچے تو دیکھا مسجد نبوی پر جو ہے وہ اونٹ وغیرہ مال سے لدے ہوئے کھڑے ہیں، سمجھ گئے کہ میرے آقا علیہ السلام کے قرض کی ادائیگی کا انتظام ہو گیا ہے۔ تو یہ صحابہ میرے آقا علیہ السلام کی خدمت کے لیے کتنا رنج اٹھاتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کو یہ شرف حاصل تھا کہ جب کہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے تو وہ پہلے آپ کی جوتیاں آپ کو پہناتے، پھر آگے آگے عصا لے کے چلتے۔ آپ کی مجلس میں جب میرے آقا علیہ السلام جب آپ بیٹھنا چاہتے تو آپ کے پاؤں سے جوتیاں نکالتے، پھر حضور کو عصا دیتے، پھر آپ اٹھتے تو اسی طرح آپ کو جوتیاں پہناتے، آگے آگے عصا لے کر چلتے اور حجرہ مبارکہ تک پہنچا کر کے۔ اتنی سعادتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خدمت کی جو صحابہ کو عطا فرمائی تھی۔ اور میرے آقا علیہ السلام جب نہاتے تھے تو عبداللہ بن مسعود پردہ کر دیتے، آپ سوتے، جب میرے آقا علیہ السلام سو جاتے تھے تو وہ بیدار کرتے، اور سفر میں جاتے تو بچھونا، مسواک، جوتا، پانی وضو کا یہ سب ساتھ میں لے کر کے چلتے۔ اسی لیے ان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا میر سامان کہا جاتا تھا، سامان اٹھانے والا۔ حضرت ربیعہ اسلمی بھی رات دن حضور کی خدمت میں رہتے۔ جب عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر میرے آقا علیہ السلام اپنے کاشانہ نور میں تشریف لے جاتے تو دروازے پر بیٹھ جاتے کہ پتہ نہیں کب حضور کو کوئی کام پڑ جائے، کب حضور کو کوئی کام پڑ جائے، ایسے ہی جاگ کر کے رات گزارتے۔ ایک بار آپ نے میرے آقا علیہ السلام نے حضرت ربیعہ سے کہا کہ تم شادی کر لو، تو حضرت ربیعہ کا جواب سنو، کیا کہتے ہیں؟ حضور اگر میں شادی کر لوں گا تو آپ کی خدمت کے اندر پھر خلل پڑے گا، اور میں نہیں چاہتا کہ آپ کی خدمت میں خلل پڑے، کیونکہ جب شادی کر لیتا ہے تو پھر بیوی بچوں کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے۔ لیکن حضور نے جب بار بار کہا تو مجبور ہو کر کے انہوں نے پھر شادی کر لی۔ حضرت عقبہ بن عامر مستقل حضور کی خدمت میں رہتے، ان کا کام کیا تھا؟ سفر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کو ہانکتے ہوئے چلا کرتے تھے، یہ خدمت پر معمور۔ اسی طرح حضرت انس کو تو ان کی ماں نے بچپن ہی میں حضور کی خدمت کے لیے رکھ دیا تھا، 10 سال تک انہوں نے حضور کی خدمت کی ہے، 10 سال تک حضور کی خدمت کے اندر یہ مگن رہے، اور یہ شرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عطا کیا۔ اسی طرح حضرت سفینہ، یہ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کے غلام تھے، انہوں نے ان کو آزاد کیا تھا کہ دیکھو میں آزاد تم کو کر رہی ہوں اس شرط پر کہ تم حضور کی خدمت کرنا۔ انہوں نے جواب کیا دیا؟ کہا کہ آپ شرط لگاؤ مت لگاؤ، میں تو خود ہی حضور کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا ہوں۔ اور یہ صحابہ کرام کا برابر طریقہ رہا کہ حضور کی خدمت کے لیے اپنے آرام کو انہوں نے پورا کا پورا حضور کی خدمت کے لیے قربان کر دیا تھا۔ تو آج وہ محبت کی باتیں، ان کے عشق کی داستانیں اور ان کے عشق و محبت کی وہ کہانیاں اہل ایمان کے دلوں کے اندر عشق کی چاشنی پیدا کرتی ہیں اور عشق کی
جوش جگا دیتی ہے. لہذا ہمیں چاہیے کہ ان مقدس صحابہ کی زندگیوں کو پڑھ کر کے اپنی زندگیوں کے اندر انقلاب پیدا کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. اللہم ارزقنا حبک وحب نبیک محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہم ارزقنا زیارت حرمک وحرم نبیک محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.